عرش جو اللہ رب العزت کا ہے، کرسی جو اس کی شہنشاہ ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ جنت کو بھی یوم عاشور 10 نور حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جس دن نجات نصیب ہوئی وہ دن بھی یوم عاشور 10 نور بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کو فرعون سے نجات جس دن نصیب ہوا وہ دن بھی یوم عاشور۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے یوم عاشور۔ آپ آسمان پر تشریف لے گئے رب عز و جل کے حکم سے وہ یوم عاشور۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی پہاڑ پر طوفان کے بعد پھری وہ دن بھی یوم عاشور۔ سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت جس دن عطا کی گئی وہ دن بھی یوم عاشور۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہ دن بھی یوم عاشور۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام کی غم کی وجہ سے ان بینائی میں جو ضعف پیدا ہوا وہ ضعف دور ہوا وہ دن بھی یوم عاشور۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے کنویں میں داخل کر دیا تھا۔ جس دن آپ آیت سے کھلائے کنویں سے نجات پانے کا دن بھی یوم عاشور۔ روئے زمین پر سب سے پہلی بارش جس دن کو ہوئی وہ دن بھی یوم عاشور۔ امام مولانا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جس دن کی وہ بھی یوم عاشور۔ تو یہ جیتا جیتا ایک دن یوم عاشور کے حوالے سے گفتگو تھی کہ یہ دن کتنی اہمیت کا ہے، اس میں کیا کیا واقعہ ہوں گے۔ جب اتنی بڑی شان والا یہ دن ہے اس کا مطلب اس میں فضیلت اور برکتیں ہیں۔ میرا مطلب اس دن کو خاص کرنا ہے، یعنی اس دن میں جو بقیہ کری ہے عمریوں کی بات کی ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں۔ سورہ پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے کیا شان ہے امام علی مقام کی۔ فرمایا جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نام مٹ سکا وہ حسین۔ قدر حسین اصل میں مرگ یزید تھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ کے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جناب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اس سے بڑا و شان و فضیلت حسین کی، اس سے بڑا و شان و فضیلت حسین کی، سرکار نے بڑھائی فضیلت حسین کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب نے کو شان عطا فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کیا بات رہا اس چمچکان نے کرم کی، کیا بات رہا اس چمچکان نے کرم کی۔ زہرا کلی، زہرا کلی اصل میں زہرا کلی جس میں حسین اور حسن کو، زہرا کلی جس میں حسن اور حسین کو، یعنی درس تشکیلی سے زیادہ بتایا جاتے ہیں۔ اور فرمایا زہرا کلی وہ ہے جو کلی ہے جس میں حسن اور حسین پھول ہے۔ کلی کی شان یہ ہے کہ دیکھو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب اس پھول کی شان دیکھو تو اس میں امام حسن امام حسین ہے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے جسم کے اعضاء میں آپ کو خیال ہے پیش کرنا ہے، وہ شان تھی امام کی۔ اسی طریقے سے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ روح زمین پر جس کے لیے سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے، سب سے زیادہ اگر وہ ذات کوئی ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے وہ زمین پر سب سے زیادہ آنسو بہائے۔ جب بھی یہ شروز آتے ہیں یقیناً ہر اہل بیت سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا
بالخصوص اہل بیت کے فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اہم پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ان کو اجاگر کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ہر آن اور ہر گھڑی رب کو راضی رکھنے والے کام کی، لیکن رب کا سب سے راضی چاہے وہ آزمائش کی معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو، لیکن بس رب کی رضا میں رہے ہیں جس مقصد پر زندگی گزاری۔ اور آج دیکھیے ان کا نام کتنا روشن ہے، آج ان کے نام سے محفلوں کو سجایا جاتا ہے، جن کا بیان ہوتا ہے کہ جو بہا گیا وہ ہار گیا، جو رہ گیا وہ جیت گیا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ میں نظر کمائی جائے تو آج میرے حسین کا نام زندہ ہے، اور ہر ایک زبان پر میرے حسین کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم محفل میں تلاش کریں دو چار نہیں، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں، کسی کا نام افسر ہوتا ہے، کسی کا نام حسین ہوتا ہے۔ کوئی یزید تھا جو مر گیا، لیکن یہ حسین ہے کہ آج ذکر حسین کے نام سے محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان کے نام کی محفلوں کو سجاتے ہوئے اپنے بچوں کے نام ہی ناموں سے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ محبت کا سلسلہ ہے اور محبت کا اظہار ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ آج آپ کا نام اتنا زندہ، کردار اتنا زندہ، اخلاقیات کا لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، خوف سے، ان تمام چیزوں سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کے حوالے سے آیت ہے جس کی جگہ جگہ باتیں ہیں، ان چیزوں سے بھی آزمایا جائے گا، ان چیزوں سے بھی آزمایا جائے گا، ان چیزوں سے بھی آزمایا جائے گا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر جتنی باتیں آزمائش کے حوالے سے کسی ایک شخص پر بھی پوری نہ ہوتی، اگر پورے زمین پر کسی ایک شخص پر پوری اتری ہے تو امام علی مقام کی ذات ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہر زاویے سے آپ کو ہے، ہر معاملہ، ہر سختی جو ہے وہ آپ کے بنائے، لیکن آپ نے ارکان میں ہی درج کیا کہ ہمیشہ ہمیں صبر کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ تو گویا کہ میرے امام اس آیت مبارکہ کی اپنی تفسیر بن کر تشریح فرماؤں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو نام ہے حسن حسین، یہ کائنات میں سب سے پہلے آپ کو نام ہونا چاہیے، پورے زمین کے سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشحال ہے کہ 6 ماہ کا حمل تھا تو آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ایک آپ ہیں اور ایک حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے جن کا حمل 6 ماہ کا ہوا وہ زندہ رہے۔ اس کے علاوہ کوئی زمین پر جس کا حمل 6 ماہ کا ہوا کوئی زندہ نہ تھا۔ اسی طریقے سے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جب دنیا کی باری آتی ہے، اذان کی باری آتی ہے، امام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، نام رب کا لیا جا رہا ہے لیکن جس کی زبان سے لیا جا رہا ہے وہ الحمد للہ ہے۔ حضور علیہ السلام آج اذان دیتے ہیں کہ سب سے پہلی خوراک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور اقدس میں گئی، وہ محمد علیہ السلام کا خوراک کا ہے، وہ بدھی کی صورت میں آپ کے منہ داخل کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب یہ شام ہوگی ادھر آگے کیا کیا معاملات ہوں گے، اللہ جامعہ ہمارے یہاں نہیں کھا آپ فرماتے ہیں کہ میرے امام جب میرے گہرائی میں ہوتے، اندھیرے میں ہوتے، جن کی پیشانی اور دونوں استاد پر نور کی کرنیں اس طریقے سے نکلتی کہ ان کو جواب روشن ہو جایا کرتی۔ اور اسی طریقے سے جنہوں نے میرے بیٹ کا ادب کیا، جنہوں نے ان کی شان کو جانا، تو وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا وصیت ہے۔ ان میں بہت بڑا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے
حدیث کے راوی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث سے مبارکہ اس سے بنی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے. سب لوگ تھی ایک جگہ تشریف فرمانے کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی. آپ ایک جگہ بیٹھے, آپ اپنے قدم اکبر کو لمبا کیا, دراز کیا, قدموں کو بچھایا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ایج کے, آپ پہلے سے گزرے دیکھا کہ بیت کے فرزند حضور کی آل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جلیل القدر صحابی قریب آئے, اپنی چادر لی اور آپ کے قدم شریف صاف کرنے لگے. کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول؟ ان کے قدموں کو صاف کیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کو صاف کیا جائے. اور قدموں کو صاف کرنے کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کو سمیٹ لیا. اے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری کی جو ارشاد فرمایا کہ حضور, آپ حضور کے رہتے تھے, حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, حضور کا خاندان سے ہے, آپ کا مقام مرتبہ میں مجھے معلوم ہے. فرماتے خدا کی قسم اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو زمین پر نہ چلنے کے بلکہ اپنے قدموں پر سوار کریں, تو اللہ نے آپ کو شان, مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس کا معاملہ یہ ایسا ہے. اور محبوب علیہ السلام کی زندگی میں اس حوالے سے بے شمار حدیث مبارکہ ہے, بے شمار حدیث مبارکہ آپ کی گزر گزری. حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا الشباب اہل الجنہ. فرمایا میرے یہ حسن اور حسین کون ہے؟ فرمایا یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی نہ صرف جنت نہیں بلکہ وہاں تو نوجوان ہوں گے, ان کی سردار ہوں گے. اس وقت بھی اللہ کی طرف سے یہ مقام دیا. اسی طرح فرمایا الحسن والحسین ہما رحانی اہل الدنیا. فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. کتنی محبت کا اظہار, کتنی ایسی آپ میں محبت فرماتے تھے امام حسن اللہ حسین. اور ایک جو حدیث ہے اس کے آخر کا جو جملہ ہے کتنا شان ہے. محمد علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے. مطلب کیا ہوا؟ جس نے میرا حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے میرا حسین کو ایزا و تکلیف پہنچائی اس نے میرے تکلیف پہنچائی. اب اس کا محبت جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کے اوپر وہ فکر کرنا ہے. کیا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر ہے تو ہماری محبت کس درجے کی؟ اس چیز کو سلیکٹ اور خاص کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے صرف محبت کا اظہار کیا, کیونکہ محبوب کا فرمان بالکل واضح احب اللہ من احب حسین. فرمایا میں صرف نہیں بلکہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے. یہ ہے امام حسین کی شان. ہمارے پلیس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے, آپ کافی بات کرتے اور آپ کا جو دور آیا وہ لشکر, وہ فوج اور وہ معلومات آپ کے پاس تھا. ایک مرتبہ آپ لشکر کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی معلومات لشکر لے بڑا معلومات سو سامان اچانک ذہن بات آئی, کاش یہ لشکر اس کو میرے پاس پڑا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی جب یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنا تھا. کاش اس وقت میرے پاس یہ لشکر ہوتا. ذہن میں بات آئی. کچھ وقت کے بعد کا انتقال ہوا. اس وقت کے ولی کے خواب میں محمد علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. فرمایا امر بن لیث کو اوپر پہنچا دو. یہ وقت گزر گیا کہ جس طرح اس نے میرے نام سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جس طرح اس نے حسین سے محبت کا اظہار کیا, اگرچہ نہ اس نے فون پہ تھی نہ اس کے موجود تھا, لیکن اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا کہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اس محبت کے ساتھ اللہ نے اس کی کوشش کو مغفرت کرا. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ. کیونکہ فرمایا احب حسین فقط احبنی. فرمایا جس نے میرے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. یعنی محبوب سے پیار کرنے والا امام حسین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اب وہی
کی بات ہے، ہر شخص جس کا دعویدار ہے کہ میں حسینی ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن ذرا اس پہلو پر بھی غور کیا جائے کہ اصل کون ہے امام حسین سے محبت کرنے والا، کون ہے امام حسین کا چاہنے والا؟ حسینی اصل کون ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اصل حسینی کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایک دن نماز کو قضا نہیں کی۔ تو حسینی تو وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی نماز کو قضا ہو لینا۔ 71 جنازوں کو اٹھایا، اپنے گھرانے کی، اپنے افراد، اپنی اولاد، اپنے چاہنے والے، اپنے رشتے دار 71 جنازے، 71 میت کندھا جس کی شہادت ہوئی، اس کو لے آئے خیمے تک پہنچایا۔ 71 کتنا وقت ٹوٹ گیا، کسی ایک کر کے فرد کا انتقال ہو، باقی کی حالت کیا ہو جاتی۔ جب آپ خود آخری میں باہر تشریف لائے، یزیدیوں کی فوج ہے، میرا امام اس کو کلام فرماتا ہے کیونکہ نماز کا وقت ہے، پانی موجود نہیں، تیمم سے وضو کیا جاتا ہے، زخم پور اگر یوں دیکھا جائے تو زخم ہے، جسم پورا زخموں سے چور ہے، پانی موجود نہیں، حالت غیر ہو چکی، کسی کو بخار ہو، کسی کو ایسی بیماری ہو جس میں وہ شدید اس مرض کی وجہ تکلیف میں گزار ہو، اگرچہ اس کی تکلیف چاہے کسی حد تک جو ہے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، بہت بلند ہو جائے، لیکن اس کی تکلیف اس کے اپنے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ لیکن میرے امام کا یہ معاملہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 71 افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب پیچھے پردہ نشین خیموں میں عورتیں موجود ہیں، شہزادیاں موجود ہیں، تو تمام کو چھوڑ کے میرا امام جب اس کربلا کی سرزمین پر موجود ہے تو جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہے تو کیا فریاد فرما رہا ہے، ان یزیدی فوجیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز کا موقع دیا جائے۔ اس موقع پر بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا، پانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، معروف کی طرف سے جس کی رخصت ہے اب تیمم سے وضو کیا جائے گا، کربلا کی مٹی سے وضو کیا جا رہا ہے، تیمم کیا جا رہا ہے کربلا کی مٹی سے، اور اس گھڑی میں بھی میرے امام نے نماز کو نہ چھوڑا، تو لہٰذا حسینی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں کبھی نماز کو نہ چھوڑے۔ نماز کو چھوڑنے والا تو حسینی ہے تو وہ دیش کے دعویدار ہے، صرف وہ اعلان یہ بات زبان سے کہنے والا ہے حسینی کے، حسینی حقیقت میں امام حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں، اگر ہوتی تو جس طرح میرے امام نے اپنی زندگی گزاری اس کی زندگی بھی اسی ہوتی۔ اسی طرح حسینی تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر حج فرض ہو تو وہ حج کرتا ہے۔ میرے امام نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج۔ اسی طریقے سے حسینی تو وہ ہوتا ہے جس سے قرآن مجید سے سچی محبت ہو، سچی لگن ہو، کیونکہ صحابہ رسول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، 70 کے قریب آپ سے احادیث مبارکہ ملی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کے بالا خانہ پر موجود تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اکبر کو نیزے کو بلند کیا گیا، اور جب وہ میرے قریب سے گزرا صحابی کو فرماتے ہیں میں حیران ہوا اس بات کو دیکھ کر کہ وہ نورانی چہرہ، ان کے لب ہل رہے ہیں، نہ صرف لب ہل رہے ہیں بلکہ میں اور قریب ہوا کہ میں نے کیا سنا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، نیزے پر چڑھ کر بھی جس کا سر انور قرآن کی تلاوت کر رہے، سوچے زندگی میں قرآن سے کتنی محبت ہوگی۔ اور پھر صحابہ رسول زید فرماتے ہیں اس لب ہلنا اور ہلکا پر محسوس ہونا نہیں، بلکہ میں نے اپنے امام کے جو منہ سے نکلنے والی تلاوت کی آواز کی جو نیزے پر آپ تلاوت فرما رہے تھے، ان الفاظ کو میں نے جب غور کیا تو 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 9 کی میرا امام تلاوت فرما رہا تھا، یعنی اس آیت کو بھی سن لیا اور صاف پتہ بھی چل گیا کہ کون سی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو حسینی تو وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، جس کی قرآن مجید سے
سے محبت نہیں وہ کیسا حسینی؟ جسے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ کیسا حسینی؟ وہ امام حسین سے کیسے محبت کرنے والا ہے؟ امام حسین نے جو اپنی زندگی میں درس دیا، جس پر ساری زندگی گزاری، آج بندہ اس سے بہت دور ہے، اور جب نام پوچھا جائے تو کہا ہاں ہم بھی حسینی ہے، ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے مشن پر چلتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ہم جس سے محبت کا دعویٰ کریں اور ساتھ ساتھ اس کی سیرت اخلاق کام کریں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اسی طریقے سے حسینی تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں صبر کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صبر ایسی سواری ہے جس کا سوار کبھی زمین پر نہیں پہنچتا، کبھی نہیں وہ اپنی سوار کو گراتی۔ یہ صبر ایسی سواری ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کچھ قربان کر کے اس چیز کا درس دیا کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، ہر حال میں صبر کیا جائے۔ دیکھیے آپ کا مشن آج دیکھیں، آپ کا وہ صبر تھا، لیکن آج دنیا بھر میں امام حسین کے چاہنے والے ہیں، دنیا بھر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے سیرت حسین کی فلم کو سجایا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے امام کی شان۔ اسی طریقے حسینی کو ہوتا ہے، اس بات کو دل کے کاغذ اس میں حسینی کو ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا، حسینی کو ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہو، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں حضور کے صحابہ سے محبت کر کے بتائی اور ساتھ یہ بھی درس دے دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے محبوب میرے نانا کے جو صحابہ ہے ان سے تو محبت کرے گا۔ لہذا کا دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے تو در حقیقت وہ حسینی ہے، اور جس دل کے اندر صحابہ کے لیے نفرت ہے وہ کیسا حسینی ہے؟ اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اور میرے امام در حقیقت قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ انعام کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی تفصیل بڑھ کے دنیا میں تشریف فرما ہوئی۔ فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ ہونا، میرا اس دنیا سے رخصت ہونا للہ رب العالمین، سارا کا سارا اللہ رب العزت کے لیے۔ اور میرے امام نے کر کے بتایا نماز اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے، تب بھی ریت کربلا کی سرزمین پر میرے امام نے سجدہ کر کے بتایا۔ اسی طرح قربانی اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے، میرے امام نے قربانی دے کر بتائی۔ زندگی اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے، میرے امام نے زندگی گزار کے بتائی۔ اور اس دنیا سے رخصتی اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیسی ہوتی ہے، میرے امام نے اس دنیا سے رخصت ہو کر بتایا۔ تو لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی، اے حسین ابن علی تم پر کرو سلام، تم پر کرو سلام۔ اللہ تعالیٰ کی سیرت کاملہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آج کے دن کی برکت شمار عمل فرمائے، اور بالخصوص ہمیں استعلام ہو جائے کہ آج اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے چند پہلو کو سنا، اور آج مغرب ہوتے ہی ہم تمام کو بھلا دیں۔ ایسا نہ ہو اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے جو مختصر جو چیزیں گفتگو ہوئی اسے ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں، عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج عاشورے کا دن ہے، عاشورے کی دعا کو بالخصوص پڑھا جائے، مدنی کنسولے کے اندر دعا موجود ہے، بالکل مختصر دعا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن ہے، غسل سنت مبارکہ ہے، جو اس سے محروم رہا وہ بھی غسل ضرور کر لیں۔ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کے دن یوم عاشور کے دن آب زمزم کا پانی تمام پانیوں میں شرائط کر دیتا ہے، لہذا آج جو نہاتا ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سارا سام اس کا جسم اور بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سرما لگایا جائے، اس کی برکتیں ہیں، آنکھ کبھی نہیں دھلتی اس کی۔ تو یہ ایک گفتگو بالخصوص آخری بات وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر آج کے دن خرچ کیا جائے۔ مفتی احمد لکھتے ہیں فرمایا جن بزرگوں نے یہ کام کیا اور نے دیکھا کہ جس نے اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر فقراء مساکین پر آج کے دن خرچ کیا، اللہ رب العزت اسے پورا سال بھر کے روزی عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ کام ضرور کہ اللہ تعالیٰ تمام